اسلامک انفو میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے بہت سی سختیاں برداشت کیں، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، عفو درگزر اور نیک سیرت کی وجہ اور دین اسلام کے حق پر ہونے کی وجہ سے اعلان نبوت کے بعد بہت تیزی سے اسلام کو تقویت ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اصحاب نے اپنی جان و مال کی قربانی دے کر دین اسلام کو پروان چڑھایا۔ فتح مکہ کے پہلے کفار کسی نہ کسی بہانوں سے جنگ سازی کرتے رہے۔ ہجرت کے سے لے کر فتح مکہ تک تقریباً 24 سے 25 بار مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا، مگر اس بات میں بھی شک نہیں کہ اسلام بچانے کے لیے مختلف ادوار میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانی پڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سازشوں کا دور شروع ہوتا ہے، جن کے شر سے خلفاء راشدین بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ خلیفہ سوم کو ان کے گھر میں گھس کر شہید کر دیا گیا۔ یہاں سے مسلمانوں کے درمیان ایک پھوٹ پڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کچھ دن تک جب امت مسلمہ خلیفہ سے محروم رہیں، پھر کچھ اصحابہ نے مل کر حضرت علی کو مسند خلافت پر فائز کرنے کا اظہار حضرت علی سے کیا، لیکن پہلے حضرت علی نے انکار کر دیا، لیکن اصرار کے بعد رضامندی ظاہر کی۔ خلافت کا منصب سنبھالتے ہی حضرت علی کے لیے بڑا اور اہم مسئلہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑ کر ان سے قصاص لینا تھا، کیونکہ بحیثیت خلیفہ ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اس واقعے کو لے کر اسلام دشمن مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی سازشوں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں میں قصاص عثمان کو لے کر شدید غم و غصہ تھا۔ دوسری طرف حضرت علی اس فتنے کو بھاپ چکے تھے، اور وہ مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ امن رہے گا تبھی ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کو پہچان سکیں گے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تک پہنچی، تب وہ مکہ میں موجود تھی، اور شہادت حضرت عثمان پر افسوس کیا اور فرمایا کہ خون عثمان کا قصاص ضرور ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو قصاص کی دعوت دینا شروع کی، اور تقریباً 3000 کا لشکر لے کر بصرہ کے طرف روانہ ہوئیں۔ حضرت علی تک جب خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ بصرہ میں لوگوں کو قصاص عثمان کی دعوت دی رہی ہیں، تو وہ بھی بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ میں چند بزرگ صحابہ نے حضرت عائشہ کو کہا، جنگ اس کا حل نہیں ہے، اس سے امت میں اور بھی مسائل بڑھ جائیں گے، تو جس پر حضرت عائشہ نے رضامندی کا اظہار کیا اور حضرت علی کو بھی پیغام بھیجا، اور حضرت علی نے بھی اسی بات پر اتفاق کیا، اور حضرت علی اور عائشہ میں طے پایا کہ یہیں سے لشکر واپس پلٹ جائیں گے۔ لیکن دشمنان اسلام کو یہ بات گوارا نہ تھی، اور رات کے پہر میں شر انگیزی کرتی ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ دونوں لشکروں کا گمان تھا کہ کسی ایک نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ حضرت علی روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور حضرت عائشہ بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئیں، لیکن کسی کو حقیقت معلوم نہ تھی، اور صبح ہوتے ہوتے دونوں لشکروں میں خون ریزی شروع ہو گئی۔ صحابی رسول حضرت زبیر اور طلحہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حمایت یافتہ تھے، اور جب حضرت علی کی نظر حضرت زبیر پر گئی تو حضرت علی نے فرمایا، اے زبیر، کیا تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا تھا جی یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن تم زبیر علی سے ناحق لڑو گے۔ تو حضرت زبیر نے کہا ہاں یاد آ گیا، اور وہ اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ دوسری طرف جنگ صفین زور پر تھی، دونوں ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ حضرت علی نے اندازہ لگایا جب تک المومنین اونٹنی پر سوار ہیں جنگ نہیں رکے گی، تو حضرت علی نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ کی اونٹنی کے پیر زخمی کر دیے جائیں، اور جیسے ہی اونٹنی زخمی ہو کر بیٹھ گئی تو جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی نے حکم دیا بھاگنے والے کو نہ پکڑا جائے، زخمیوں کو پامال نہ کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو حکم دیا کہ المومنین کی خیریت دریافت کی جائے، اور عزت و احترام کے ساتھ انہیں محل پہنچا دیا جائے، اور اس طرح جنگ صفین کا خاتمہ ہوا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جنگ صفین کی
नदामत की वजह से बहुत रोया करती थी। करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत और वीडियो पसंद आई होगी, और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।